بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو بھی ایک قصہ مختصر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین، ایصال ثواب قلخانی کی اس محفل میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب ذوالجلال مرحومہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، نجات عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو مرحومہ کے ورثاء ہیں، ان کی اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کے صدقے اس دنیا میں ان کے اوپر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. اور دعا ہے کہ آپ، میں اور ہم سب جتنے بھی اس محفل میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ پاک صراط مستقیم عطا فرمائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم جائیں اول تو قبر پہلے ہی سمری ہوئی ہو. اول قبر پہلے ہی سمر چکی ہو، اس قابل اللہ پاک بنا دے. اور اگر اس قابل نہ بھی ہوں تو کم از کم اتنا ضرور کرنا کہ یہ 4 بندے آ کے آپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکیں، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں. اتنا لازمی کر کے جائیے گا. کسی کے ساتھ اتنی بنا کر جائیے گا کہ وہ پیچھے دعا کرتے رہیں اور آپ کو کچھ ٹھنڈی ہوا ملتی رہے. بس یہ لازمی کیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کے بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ساری جو بات ہے وہ اس دل کے اوپر رکھی ہوئی ہے. ساری بات اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اگر کوئی بندہ
صالحیت، نیکی، تقوی اس راستے پر چلتا ہے نا، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرماتا ہے۔ بات غور سے سنیے گا، ابتدا ہے، جیسے جیسے آپ اس میں اترتے جائیں گے انشاءاللہ قرآن پاک ہے، آپ کو خود بخود لذت و سرور آتی جائے گی۔ ساری بات کس کی ہے؟ یہ دل کی ہے۔ اگر دل سیدھا ہے کام بھی سیدھا ہے، نیت صاف ہے نا، اگر نیت صاف ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ جو اگر دل صاف نہیں، دل سیدھا نہیں تو سب کچھ الٹ ہے۔ ساری بات اس دل کی ہے، اس دل کو سنبھالو۔ سرکار کا فرمان بھی ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو سب کچھ سنور گیا، جو وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ اس دل کی بات ہے۔ جب بندہ کوئی نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ دل میں نور پیدا فرماتا ہے، اللہ دل میں روشنی عطا فرماتا ہے، پھر وہی نور ہوتا ہے۔ اب اگلی بات، وہی نور ہوتا ہے جو بندے کے دل میں سرور پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، یہ بات لکھ کے رکھ لیں، جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں لاکھ اچھی تقریر کر لوں، میں موتی چن کے لاؤں، ہیرے چن کے لے آؤں، اگر سامنے والے دل کے اندر ایمان نہیں، کک بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اگر سامنے والے کے دل کے اندر ایک نور کی روشنی، ایک تھوڑی سی چنگاری اگر وہ بھی ہوئی تو آپ کو باتیں فائدہ پہنچائیں گی۔ بات دل کی ہے۔ جب بندہ نور اور ذکر اور نیکی اور تقوی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ دل میں ایک روشنی پیدا فرماتا ہے، وہ روشنی ایمان کہلاتی ہے، وہی روشنی نور کہلاتی ہے، اور پھر اسی نور کے صدقے اللہ پاک لذت عطا فرماتا ہے، سرور عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کسی کے دل کے اندر ہو اندھیرا، اگر کسی کا دل ہو چکا ہو سیاہ، اگر تو اس کا رستہ ہو بگڑا ہوا، اگر اس دل کے اندر ہو تکبر، اس دل کے اندر ہو گناہ، اس دل کے اندر ہو فساد، تو دل پتھر بن چکا ہوتا ہے، دل سخت بن چکا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان، اللہ اندر سے احساس اٹھا لیتا ہے، دل میں سے اللہ احساس اٹھا لیتا ہے۔ اور یاد رکھے گا، زندگی کا اگر کوئی دوسرا نام ہے وہ احساس ہے۔ احساس سے مراد اللہ کا احساس، احساس سے مراد رسول اللہ کا احساس، احساس سے مراد اللہ کے بندوں کا احساس۔ وہی احساس پھر انسان میں شرم پیدا کرتا ہے، وہی احساس انسان میں حیا پیدا کرتا ہے۔ اس حیا میں اللہ کی بھی حیا ہوتی ہے، رسول اللہ کی بھی حیا ہوتی ہے، اور بندوں کی بھی حیا شامل ہوتی ہے، بندوں کی بھی حیا شامل ہوتی ہے۔ السلام علیکم درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی حیا کے اندر پھر بندوں کی حیا شامل ہوتی ہے، اور جس دل میں حیا ہوتی ہے وہی بندہ ماں کی بھی حیا کر سکتا ہے، وہ بندہ ماں کی بھی حیا کر سکتا ہے، وہ بندہ اپنے والد کی بھی حیا کر سکتا ہے، وہی بندہ اپنے بڑوں کی بھی حیا کر سکتا ہے۔ جو اگر کوئی سامنے سفید بالوں والا آ گیا اور وہ اس کی قدر کرتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے، تو وجہ دل کے اندر پیدا ہونے والا احساس، ایمان، تقوی، نور، ایمان اور پھر حیا ہوتی ہے۔ جس بندے میں یہ چیزیں نہ ہوں، اسے لاکھ نصیحتیں کرو، اسے نہ اللہ کا پتہ ہوتا ہے نہ رسول اللہ کا پتہ ہوتا ہے۔ جسے اللہ اور رسول اللہ کا نہ پتہ ہو، اسے ماں کی کیا بندہ شان سناتا پھرے، اسے بندہ باپ کی کیا فضائل سناتا پھرے، اسے بندہ کیا واعظ کرے، کیا تبلیغ کرے۔ بات دل کی رکھی ہوئی ہے۔ اے بندگان خدا، اپنے دلوں کے اوپر اس کی سختی کو توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کا ورد کرتے رہا کرو۔
کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کوئی نہ کوئی دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا کرتے رہا کرو، اللہ تمہارے راستے سیدھے کرتا جائے۔ اب آپ کو ایک اور بات عرض کروں، یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات میری نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے کیا ہے؟ قرآن پاک رکھا ہوا ہے نا۔ یہ جو قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا پہلا لفظ، پہلی آیت یہی ہے۔ قرآن کی پہلی آیت میں جو اللہ نے بات بتائی ہے وہ وہی بات ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تشریح کی صورت میں بیان کیا ہے۔ اب سنیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الف لام میم سبحان اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر فرمایا ہدن للمتقین، سبحان اللہ کیا فرمایا؟ ہدن للمتقین۔ الف لام میم، اللہ اور بندے، اللہ اور رسول اللہ کا آپس میں راز ہے، کیا ہے یا اللہ جانتا ہے یا اس کے بتائے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، اس کا ترجمہ ہر ایک کو نہیں بتایا گیا۔ فرمایا الف لام میم، اب اس کے بعد وہ فرماتا ہے ذالک الکتاب۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں نے شروع میں بات کی ہے جس دل میں نور ایمان ہوگا، میں جب قرآن پڑھوں گا اس کے اندر زندگی پیدا ہوگی۔ اگر کسی بندے کو اس رستے کا پتہ نہیں ہے، میں گھنٹہ بھی تقریر کر لوں، وہ کہے گا کہ جان کب چھوٹے گی؟ اس کی یہ دل میں پیدا ہوگی بات، اسے قرآن کی غرض نہیں ہوگی، اسے ذکر اللہ کی غرض نہیں ہوگی، وہ جان چھڑوانے کے چکر میں ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز کا کہہ دو انہیں موت آ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل مردہ ہو چکا ہو، جنہیں کبھی اس چیز کی لذت کا پتہ ہی نہ چلا ہو، بھلے وہ پیر ہو یا مولوی ہو، بھلے وہ پیر ہو یا مولوی ہو، خدا کہیں اور ملتا ہے، خدا کہیں اور ملتا ہے، اور وہ راز ہے، راز یہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب۔ اب ذرا میری طرف دیکھیے گا، قرآن اشارہ کرتا ہے، فرمایا ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ یوں سمجھیں کھلے آسمان میں ہم بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق بیٹھے ہیں، اور یہ اللہ نے قرآن کہاں سے اتارا ہے؟ آسمان سے۔ سبحان اللہ، آپ اوپر سے اتارا ہے نا؟ سبحان اللہ، بھئی آسمان سے ہے۔ یہ جو ہدایت ہے کون سی ہدایت ہے؟ آسمانی ہدایت ہے، الہی ہدایت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، کس کے نام؟ بندوں کے نام۔ کن کے نام؟ بندوں کے نام۔ اس نے حکم فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اب یہ بھی قرآن سنیے، فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے حضرت انسان نیچے اتر۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اہبطوا، نیچے اتر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ادھر کا نہیں ہوں، سبحان اللہ، سبحان میں ادھر کا نہیں ہوں، میں زمین کا نہیں ہوں، میں کہیں اور سے ہوں۔ میں سے مراد یہ جو انسان ہے، جو اصل انسان ہے، جو حقیقت انسان ہے، انسان زمین کا پیدا ہوا نہیں ہے، انسان آیا بھی کہیں اور سے ہے، انسان کو جانا بھی کہیں اور ہے۔ اور وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہمارا آغاز بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہے اور ہمارا انجام بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ تک ہے۔ بندہ خدا ہم میں سے ہر ایک کا سفر اللہ کی بارگاہ سے شروع ہو رہا ہے۔ کامیاب وہ ہوگا جو رب تک پہنچ گیا، فرمایا وہی فلاح یافتہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کو نہ ڈھونڈ پایا اور وہاں تک نہ پہنچ سکا، وہ خائب و خاسر ہو جائے گا، وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اترو نیچے، میری جنت سے نیچے اترو۔ اب ہم یہاں کے نہیں تو کہاں کے ہیں؟ ہم در اصل جنت کے ہیں، ہم اس سیارے کے نہیں ہیں، ہم اس دھرتی زمین کے نہیں ہیں، ہم دیسی نہیں ہیں۔ غور فرمائیے گا، دیکھیں بھئی آدھا گھنٹہ تقریر ہوگی، 35 منٹ 40، اس سے زیادہ تو میں نے بھی نہیں بولنا، کیونکہ ایک ریزنیبل گفتگو کرنی چاہیے جو بندے برداشت کر سکیں۔ مطلب ہر ایک کی مصروفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو میں پورا مد نظر رکھوں گا۔ لیکن اگر یہ آپ آدھا گھنٹہ 20 25 منٹ 35 منٹ جو بھی تقریر ہے، یقین سے کہہ رہا ہوں آپ اگر دل سے سن لینا
इन बातों को दिल से सुन लें, अल्लाह फिर भी ईमान की ताजगी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको फिर भी दिल की ताजगी अता फरमाएगा। और ये क्यों इस यकीन से कह रहा हूं, बातें मेरी नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक भी बात मेरी नहीं होगी, जो कुछ भी होगी उस जात की बातें होंगी, इस कुरान की बातें होंगी। और हमारा सिर्फ इतना यकीन है, इतना यकीन है, इस कुरान को अगर पहाड़ के सामने पढ़ो, अगर पीछे आपके यकीन और ईमान कार फरमा है तो पहाड़ फट सकता है। ये तो फिर बंदा मोमिन का दिल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो फिर बंदा मोमिन का दिल है कि इस पे कुरान पढ़ो और अंदर जिंदगी पैदा ना हो, ईमान पैदा ना हो, हरारत पैदा ना हो। बंदे को अपने ईमान पे फिक्र करनी चाहिए, बंदे को अपने ईमान के बारे में गौर करना चाहिए कि आया कोई मेरा ईमान कहीं बाकी है भी कि नहीं है। ये कुरान फरमाता है कि इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। वो मुमिन वो होते हैं कि उनके सामने कुरान पढ़ते जाओ, उनके ईमान का लेवल बढ़ता जाता है, ईमान का लेवल बढ़ता जाता है। और मैंने बताया ईमान नाम है नूर का, और नूर का मतलब सुरूर है, लुत्फ है, लज्जत है। खुदा की कसम, एक वो लोग हैं आप इबादत की तरफ बुलाएं तो मर जाते हैं, एक वो है जिनकी इबादत छूट जाए तो वो मर जाते हैं। हाय हाय अल्लाह। जिनकी इबादत छूट जाए, जिनकी नमाज छूट जाए, जिनकी बंदगी छूट जाए, जिनकी फजर कज़ा हो जाए। फजर को छोड़ो, फजर फर्ज है। वो भी लोग हैं जिनकी तहज्जुद छूट जाए, समझते हैं कि आज हमारी सुबह ही नहीं है। ये ऐसे राज रखे हुए अल्लाह ताला के। ए रोटी के मजे उठाने वालों, ए जबान और जिस्म को मजे देने वालों, कभी अपनी हकीकत पे गौर करो, अपने दिल की आवाज सुनो। रब फरमाता है कि हजरत इंसान तू वो नहीं है जो नजर आ रहा है, तू वो। अब यहां से मैं बात कर रहा हूं एक मारिफत की बात कर रहा हूं, और बहुत ही फिक्र और अकल की बात कर रहा हूं। समझ उसे आएगी या तो कोई पढ़ा लिखा होगा या फिर कोई दिल वाला हुआ था। उसे लाजमी नहीं कि एजुकेशन ही हो तो बात समझ में आएगी, नहीं। जो अगर आपने कोई थोड़ी सी सेंस रखता हुआ बात उसे समझ में आएगी। अल्लाह फरमाता है कि हजरत इंसान अपनी तरफ गौर कर, अपनी हकीकत पे गौर कर। तू वो नहीं है जो नजर आ रहा है, तू वो नहीं है जो नजर आ रहा है, वो नहीं है। तू वो है जो नजर नहीं आ रहा, तू वो है जो नजर नहीं आ रहा। और वो क्या है? वो है, गौर कीजिएगा, वो क्या है जो नजर नहीं आ रहा? अल्लाह अकबर। अरे वो है कि जो अंदर से निकलता है। आप सुन रहे हैं, गौर कर रहे हैं भाई। चले, मुझे ये भी अंदाजा है मजमा थोड़ा सा ना ये बिखरा हुआ है, ठीक है, कुछ लोगों की तवज्जो नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ वो बंदे बताएं जो मेरी बात को गौर कर रहे हैं। हाथ खड़ा करें, मेरा भी कोई हौसला बढ़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमा हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। भाई ये कुरान पाक, दुरूद पाक पढ़िए। भाई कुरान फरमाते, सीधा रास्ता दिखाता हूँ। सीधे रास्ते का मतलब ये जो सोचे इधर उधर गई होती है ना, कुरान के साथ जोड़ो, ऐसे बिल्कुल जैसे जो ना ट्रैक बिल्कुल ऐसे लाइन सीधी हो जाती है। कुरान अपनी फिक्र और सोच हमारी सीधी कर देता है। अब मैं वो बात कर रहा हूँ, शायद मेरी तकरीर का जो नुक्ता है कमाल हो वो यही बात है। मेरी तकरीर का जो उरूज है ना, इंतहाई जो पैगाम है वो यही बात है। मर खप जाना है, ठीक है ना, मर खप जाना है। अपनी हकीकत पे गौर कर लो। और जैसे ये फसल खड़ी है ना, बगैर हल चलाए, पानी दिए, खाद दिए, मेहनत किए, मशक्कत किए, 6 महीने इंतजार किए, जैसे इधर से फल नहीं मिलता वैसे दीन में अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाहु अकबर। बगैर मेहनत किए अल्लाह भी नहीं मिलता, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, उठना पड़ता है, हाथ धोने पड़ते हैं, मुंह धोना पड़ता है, जरा तैयार होके बिस्तर छोड़ना पड़ता है, मुसल्ला बिछाना पड़ता है, फिर नियत करके अल्लाह अकबर कहना पड़ता है, फिर सीने पे हाथ बांध के किसी के तसव्वुर में गुम होना पड़ता है, और गुम होकर फिर रोना पड़ता है। रोने के बाद जब दुआ निकलती है वो अर्श तक जाती है, वहां से खुदा मिलता है।
اگر کوئی وہاں تک پہنچ پایا تو سمجھو وہ ولی بنا، سمجھو وہ نیک بنا۔ اور کبھی یہ ادا کسی مولوی کو مل جاتی ہے، ادا کبھی کسی پیر صاحب کو مل جاتی ہے، اور کبھی کسی اس گمنام بندے فقیر درویش کو مل جاتی ہے جسے لوگ ایویں ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اندر پتہ نہیں وہ اپنے کیا جہان لیے پھرتا ہے۔ پھر جب وہ جاتا ہے جانے پہ رب معجزے دکھاتا ہے، اور اب ملنے پہ کسی کو مل جائے، نہ ملے ساٹے ورگے جڑے بڑے بڑے ٹوپیاں رکھ کے تے داڑیاں رکھ کے تے مومن بڑے پھرتے نے، دل اندر سے کالا ہوتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، انہیں اللہ کا پتہ نہیں ہوتا، ان کا اللہ صرف یہ ہوتا ہے۔ یہ پیسہ ہماری نعتیں بھی پھر یہ بن جاتی ہیں، ہماری تلاوتیں بھی یہ بن جاتی ہیں، ہماری تقریریں بھی یہ بن جاتی ہیں، اگر ہماری ڈائریکشن اور سمت درست نہ ہو۔ یہ راز ہے، اس نے نہ مولوی سے بخشش کا وعدہ کیا، نہ پیر سے بخشش کا وعدہ کیا، نہ کسی اور مقدس سے بخشش کا وعدہ کیا، بخشش کا وعدہ کیا تو صرف اس سے جو رسول اللہ کے رستے پہ چل رہا ہے، بخشش کا وعدہ ہے تو صرف اس سے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ انسان وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، انسان وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے، بلکہ انسان وہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جب وہ نکلتا ہے، جب وہ رخصت ہوتا ہے تو یہ نظر آنے والا پنجرا وجود بالکل ساکت ہو چکا ہوتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ حرکت کر سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ یہ کسی طرف جا سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، اس کی ساری صلاحیت ختم۔ پتا چلا کہ یہ وہ چیز نہیں کہ جس کی بنا پر ہم بھاگ رہے ہیں، ارے یہ وجود، یہ جسم، یہ خاک کا پتلا جس بات پہ بھاگ رہا ہے، اصل انسان وہ ہوتا ہے، اور وہ ہے جو اللہ نے اس وجود میں پھونک ماری ہے، جو اللہ نے اس وجود میں پھونک ماری، جسے ہم کہتے ہیں روح، جسے ہم کہتے ہیں باطن، جسے ہم کہتے ہیں روحانیت، جسے ہم کہتے ہیں اندر کی بات، وہاں جب انسان دیکھتا ہے تو اسے انسان نظر آتا ہے۔ مجھے اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، اور مٹی سے پیدا، یہ مٹی ہے، آپ کے سامنے جو ڈھانچہ رکھا ہے 5-6 فٹ کا، یہ کیا ہے؟ یہ مٹی ہے۔ فرمایا یہ بنایا، اور بنانے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، بنایا اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی پھونک ماری، اس میں اپنی پھونک ماری، تو وہ جو اللہ کی پھونک پڑی تو زندگی پیدا ہوئی، تو زندگی پیدا ہوئی۔ اور کیوں پیدا ہوئی؟ کہ رب خود زندہ ہے، کہ رب خود زندہ ہے، اور جب اس کی پھونک پڑی تو یہ مٹی بھی زندہ ہو گئی، اور جب یہ پھونک نکلتی ہے تو کہتے سانس دے دیتا ہے اور دم دے دیتا ہے، وہ سانس نکل گیا، وہ سانس نہیں ہے، وہ اللہ نے جو امانت دی تھی اس پنجرے میں وہ واپس لی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہے بھی وہاں سے، جانا بھی وہی ہے۔ بات ہمارے ذمہ صرف اتنا ہے، جو امانت دی تھی قدر کس نے کی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قدر کس نے کی ہے؟ وہ اللہ کے بندو جس نے قدر کر لی۔ میں بھی خدا کا خلیفہ ہوں، میں سے مراد انسان ہم جتنے ہیں اللہ کے نائب بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا؟ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے نائب بنایا، ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں زمین پر بھیجا۔ صرف دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس کا نائب بننے کا حق ادا کس کس نے کیا ہے۔ جنت جو ہم دیکھتے ہیں
जन्नत कहते हैं नूर की होगी, उसके अंदर जो है वो कोई शहवत नहीं होगी, कोई गंद नहीं होगा, कोई गलाजत नहीं होगी, कोई फसाद नहीं होगा, कोई फितना नहीं होगा, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी जो खाएंगे डकार बन के उड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो जन्नत इसका मतलब ये हुआ जिसमें गंद नहीं, खराबी नहीं, फसाद नहीं, फितना नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहां पर जो जाने वाले होंगे वो भी इन सारी चीजों से पाक होंगे, सुभान अल्लाह, वो भी इस सारी चीजों से पाक होंगे। तो जो बंदा जिसके दिल में गंद नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, अदावत नहीं, बुग़्ज़ नहीं, फसाद नहीं, जिसके अंदर जो है वो अंधेरा नहीं, और जिसने अपने आप को आलूदा किया नहीं, जिसने अपने आप को जो है वो इस काबिल बनाया कि जैसे जन्नत नूर है वो भी नूर बन गया, जिस तरह जन्नत पाक है वो भी पाक बन गया, जिस तरह जन्नत साफ है वो भी साफ बन गया। जो इस मर्तबा मकाम पे पहुंचा उसी को वहां पर जाने की इजाजत मिलेगी। कि अल्लाह से देख रहा है कौन इस लायक है, भाई बड़ी खास जगह होगी, मखसूस जगह होगी। वहां पर जो मनहूस लोग हैं, वहां पर जो पलीद लोग हैं, नापाक लोग हैं, वो अल्लाह जो आसमान और जमीन का नूर है, नूर, वो अपनी उस जन्नत में उन अंधेरे और धुएं और फसाद और पलीद जैसे लोगों को दाखिले की इजाजत नहीं देगा। और साबित करने की जो जगह है वो यही है जहां बैठे हुए हैं, प्रूफ करने की जगह जो है वो यही है जहां पर बैठे हुए हैं। यही वजह है मैंने जहां से अपनी बात का आगाज किया कि बात इधर रखी हुई है, सिर्फ दिल के ऊपर। और ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये जो फूंक है अल्लाह की, ये जो अल्लाह की फूंक है ना, ये फूंक भी कहां होती है, दिल में होती है। ये फूंक भी कहां होती है, अल्लाह की दिल में होती है। और ये दिल अल्लाह का राज होता है। जो बंदा अपने दिल को संभाल गया, जो बंदा अपने इस दिल के अंदर नूर पैदा कर गया, जो बंदा अपने दिल के अंदर ईमान पैदा कर गया, जो बंदा अपने दिल को रोशन कर गया और इस बर्तन को रब्बे जुल जलाल के रहने के काबिल बना गया। वो क्या ना हदीस पाक है कि ये बंदा मोमिन का जो दिल है वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का घर है। अब मैं आपको कुरान सुनाऊं, हैं कुरान पाक, अल्लाह पाक सुनिएगा इस दिल के हवाले से। अल्लाह पाक फरमाता है सूरत अश-शुअरा पारा नंबर 19 और उसकी आयत है, आयत नंबर जो है वो 84 से लेकर आयत नंबर 89 तक 5-6 आयतें सुनिएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ चल रही है, रब्बि हबली हुक्मन, अल्लाह पाक मुझे इल्म अता फरमा। ये मैं आपके सामने इल्म की बातें कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इल्म की बातें। पैगंबर की दुआ, अल्लाह पाक मुझे इल्म अता फरमा, इल्म के मवाक़े अता फरमा। इसका मतलब जरा इल्म के साथ वाबस्ता रहना चाहिए, इल्म की बातों के साथ। इल्म दिल को जिंदा रखता है। अगर इल्म पाक हो, अगर इल्म रहमान का हो तो दिल को जिंदा रखता है। और अगर ताल्लुक इल्म से ना हो, अगर ताल्लुक इल्म से ना हो तो बंदा शैतानी रास्ते पे चल पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर ये मसला खराब हो जाता है। हजरत इब्राहीम दुआ कर रहे हैं, रब्बि हबली हुक्मन, बारी ताला मुझे इल्म अता फरमा, व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। एक और दुआ है, अल्लाह पाक जो तेरे नेक लोग हैं, सालेह लोग हैं, अल्लाह पाक उनकी सफ में मुझे शामिल फरमा, मुझे जो वो उनके साथ जगह अता फरमा। अब यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको इंतहाई इल्म और हिकमत और मारिफत की बात कर रहा हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह करे जिसके दिल से आवाज उठे रब कबूल फरमा ले, आमीन। बंदे तो सब बैठे हैं, लेकिन जिस दिल के अंदर रब्बे जुल जलाल की फिक्र होगी वो यहाँ जहाँ कहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ भी बैठा होगा वो दुआएं करता होगा, अल्लाह मेरा जो दोस्त है, मेरा जो संगी है, मेरा जो साथी है, मेरे साथ जो उठने बैठने वाला है, अल्लाह वो बना जो खुद भी नेक हो, मुझे भी नेक कर
کر میرا دوست بھی نیک بنا، مجھے بھیڑے لوگوں سے بچا، مجھے بدماشوں سے بچا، مجھے تکبر والے لوگوں سے بچا، مجھے ڈاکوؤں سے بچا، مجھے زانیوں سے بچا، مجھے شرابیوں سے بچا کہ یہ خود بھی جہنم میں جانے والے ہیں، مجھے بھی جہنم میں لے کر جائیں گے۔ باری تعالیٰ صالح لوگوں کی صحبت عطا فرما، وہاں کبھی نیکی کی بات ہوگی، کبھی تقوی کی بات ہوگی، کبھی موت کی بات ہوگی، کبھی فکر آخرت کی بات ہوگی، کبھی ادھر کی جو باتیں ہوں گی صبر تو علم و حکمت و معرفت و صالحیت کی ہوں گی۔ بندہ بھٹک بھی رہا ہوگا تو وہ باتیں اس کو سیدھا کر دیں گی۔ لوگوں نیک لوگوں کی صحبت ڈھونڈو، دوست بناؤ تو اچھے بناؤ، کل تو مر کھپ جانا ہے، یہی تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور اگر یہاں پر وہ بدماش، چور، ڈاکو، زانی، شرابی اس قسم کے لوگ ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر جیسا ماحول وہ اپنے اندر ڈھال بھی لیتا ہے، بندے کو بہکنے کے اور ایمان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پیغمبروں کی دعا رہی کہ الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگ عطا فرما۔ صالح لوگ اپنی سنگت کسی نیک کے ساتھ بنائیں، اور نیک سے مراد نہیں مولوی صاحب کو پکڑتے پھر، صرف نیک وہ نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ ہوتا ہے اللہ کہیں بھی نیکی ڈال دیتا ہے، جسے آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی نیکی نظر آتی ہے وہ جگہ تلاش کر۔ یہ میں ایک وہ دیکھ رہا تھا پروگرام، اس میں جو ہے نا وہ حضرت میانی صاحب جو قبرستان ہے لاہور کا، اس کے جو گور کن ہیں، مختصر بات کر رہا ہوں، تو وہ بتاتے ہیں، یہ ان کے بقول ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میرے پاس وہ پروگرام بھی سیو ہے، ٹھیک ہے، کسی کو پروف چاہیے بعد میں مجھ سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ میانی صاحب کوئی آج سے 25-26 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارا ایک گور کن قبر کھودنے والا تھا، اس نے جو ہے وہ قبر کھودی، 120 سال کی اماں بوڑھی کوئی لائی گئی، ان کو دفنایا گیا۔ وہ 25-30 سال پہلے قبر کھودتے ہوئے نا اس کا روپیہ قبر میں گر گیا، 1 روپیہ تھا، اس دور میں بہت زیادہ تھا۔ اچھا، ہم جیسوں کو ڈر لگتا ہے قبر وہ بند کر کے پھر اس کو کھولنا تو ہماری تو جان نکل جاتی، جن کا کام ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے روپیہ ڈھونڈا، نہیں ملا، کا قبر میں گر گیا، میں پھر کھول کے روپیہ نکال لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے قبر کھولی تو دیکھا وہ مائی جو چند لمحے پہلے دفنائی تھی وہ اٹھ کے بیٹھی قرآن پڑھ رہی قبر کے اندر۔ اچھا، وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں ہاں ہاں تم نے قبر بنانے میں بڑی محنت کی ہے، تمہارا روپیہ پڑا ہے، لے جاؤ، اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ پھر ساتھ کہتی ہے کہ یہ وہ نا 1 منٹ رکو، یہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ 2 سیب آئے ہیں، اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں، اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں، ایسا کرو ایک میں کھا لیتی ہوں، ایک تم کھا لینا۔ اس مائی بی بی نے 120 سال کے اماں بوڑھے، وہ اللہ کے بندے جو پہلے کے لوگ تھے بڑے مومن تھے، سادے لوگ تھے، وہ سادے، وہ احساس والے لوگ تھے، مہمان آ جاتا تو دیکھ لیتے تھے، پوچھ لیتے تھے ایک دوسرے کو، ہے خیال کرتے تھے۔ اب غرض بڑھ گئی، مطلب بڑھ گیا۔ اب اس وقت رحمان کی جو تعلیمات ہیں بندے اس پہ کم ہیں، شیطان کا پنجہ طاقتور ہے اس ایک فتنے کی صورت میں، یہ دجال ہے اس دور کا۔ حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا جب فتنوں کی بارشیں ہوں گی، یہ وقت وہی ہے، یہ دجال ہے اس دور کا۔ اگر اس کا آپ لوگوں نے درست استعمال نہیں کیا تو پھر قدم قدم پہ تمہیں بدکاری ملے گی، پھر تمہیں فحاشی ملے گی، پھر تمہیں جو ہے وہ ایک اس کے اندر بے حیائی اور ننگ پن ملے گا۔ اس دور کے اندر بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بچے گا وہی جس کے دل میں درد ہوگا، جس کے دل میں دعا ہوگی، جس دل میں فکر ہوگی، بس وہی بچ سکتا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ لوگ پھر بھی چلے گئے سادگی میں، کلمے پڑھتے، ایسے ٹوٹے پھوٹے لفظ پڑھتے، چونکہ اندر من روشن ہوتا تھا، بخششیں کروا گئے، پتہ نہیں ہماری کیسے بخشش ہوگی۔ تو کہا وہ سیب مجھے کہا ایک تم لے جاؤ، ایک میں کھا لیتی ہوں۔ وہ گور کن نے سیب اٹھایا، رات کا وقت تھا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ خود بتاتا ہے کہ میں نے سوچا، وہ گور کن کہتا ہے میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو صبح تک رکھتا ہوں لوگوں کو پتہ چل گیا تو مجھے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کھانے دینا، مجھ سے چھین کے بھاگ جائیں گے، میں ابھی کے ابھی کھا لیتا ہوں۔ اب جنت کی یہ لذتیں ہوتی ہیں، کہتے رات کے وقت میں ہی جو ہے وہ میں نے سیب کھا لیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے سیب کھایا، سیب کا کھانا تھا، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم۔ یہ جنت کی صفت ہے کہ جنت میں جب ایک بندہ ایک مرتبہ حوض کوثر پی جائے گا نا، پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، اسے کبھی بھوک بھی نہیں لگے گی، تو جو کچھ ملے گا وہ صرف لذت کے لیے ملے گا۔
جب بھوک پیاس نہیں ہوگی جو ملے گا تو وہ لذت کے لیے ملے گا. تو کہتے ہیں کہ اس کی بھوک بھی ختم, پیاس بھی ختم. اور جو سیب کھایا تھا, کہا کہ اس سیب کی وجہ سے اس کا پورا بدن بھی سیب کی ذائقے میں بدل گیا, پورے بدن میں ایک مٹھاس بھر گئی. وہ کہتا ہے اس کے بعد اسے بھوک نہیں لگی, جب بھی طلب ہوتی تھی دل کرتا تھا وہی سیب پھر کھاؤ, وہی سیب پھر کھاؤں. تو کہتا ہے وہ کیا کرتا, وہ ایسے چٹکی بھرتا, منہ کو لگاتا, ذائقہ پورا ہو جاتا. کہ دن گزرتے رہے, زیادہ سے زیادہ وہ 17 یا 18 دن جیا اور دنیا سے چلا گیا, وہ دنیا سے چلا گیا. تو یہ جو پردے اٹھتے ہیں, یہ جو برکتیں ملتی ہیں, یہ جو قبر میں قرآن پہنچتا ہے, یہ جو قبر میں سیب آتے ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالی بدن کو سلامت رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل روشن ہوتا ہے, جن کے اندر صالحیت ہوتی ہے, جن کے اندر تقویٰ. لوگ مر کھپ جانا ہے, کب تک شیطان کے پیچھے لگے رہو گے, کب تک یہ اپنے پیٹ کو حرام سے بھرتے رہو گے, کب تک یہ لالچ کی خاطر اللہ سے دغا کرتے رہو گے, بے وفائی کرتے رہو گے. وہ پیغمبر تھے جو چلے گئے لیکن نام ان کا باقی ہے. اے بندگان خدا عمرے, انہوں نے بھی تو گزاری تھی. بھوکے وہ بھی نہیں مرے, بھوکے ہم بھی نہیں مریں گے. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے, حلال کو کھلا کے رہے گا. حرام سے آپ کا پیٹ نہ کبھی بھرا ہے, نہ بھر سکتا ہے, اور نہ وہ کبھی بھرے گا. تو فرمایا کہ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اللہ مجھے خود بھی نیک بنا, جو یار دے وہ بھی نیک عطا فرما, جو دوست دے وہ بھی. پھر فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اللہ پاک مجھے اس قابل بنا دے, کردار کے اس مقام پہ پہنچا دے کہ جو بھی میرے بارے میں بات کرے کہے بندہ اچھا تھا. کیا کہے, بندہ اچھا تھا. لوگوں مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنا جاؤ کہ جب مرو تو لوگ کہہ رہے ہوں کہ بندہ اچھا تھا. اگر کوئی اتنا بھی کہہ دیتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے مغفرت کا سامان ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کے لیے دعائیں بخشش ہو رہی ہے. اور اگر تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کی زبانوں پر ہے نا کہ بندہ بھیڑا تھا, بندہ برا تھا, یہ تمہارے لیے بد دعا بن رہی ہے, اور قبر میں یہ بھی تمہارے جہنم کی آگ بھڑکائے گی. دوسرے رستے پر چلو. تو فرمایا وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, اللہ پاک تیری جنت کے کچھ وارث ہوں گے. اللہ پاک تیری جنت کے, تو نے اپنی جنت کے کچھ لوگوں کو وارث بنایا ہے, تو ان کے سپرد فرمائے گا جنت, وہ جنت کے مالک ہوں گے. اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما, مجھے بھی ان میں شامل فرما. پھر فرمایا وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, اللہ میری بخشش فرما, میرے والدین کی بخشش فرما. جو نیک بندہ ہوتا ہے نا اسی کو فکر ہوتی ہے بخشش کروانے کی, جس کا دل کالا پڑ چکا ہو, سیاہ ہو چکا ہو. اللہ پاک جو سب سے بڑی سزا دیتا ہے وہ سزا یہ ہے کہ اس سے دعا کا شعور چھین لیتا ہے. اللہ اس سے دعا کا شعور چھین لیتا ہے, اللہ اس سے اپنے گھر کا رستہ بھلوا دیتا ہے, اللہ پاک اسے عبادت کی توفیق نہیں دیتا. مصیبت یہ پڑتی ہے کہ اگر دل میں چنگاری نہیں, تقریر ہو رہی ہے, قرآن بیان ہو رہا ہے, یہاں بندے بیٹھے ہوں گے لیکن قرآن ان کے کانوں میں اترے گا نہیں, قرآن ان کے دل میں داخل نہیں ہوگا. جب تک خود دروازہ نہیں کھولو گے کوئی کھول نہیں سکتا. معاملہ اختیار کا ہے, معاملہ کس کا ہے, اختیار کا ہے. اللہ نے اختیار جو دیا, مرضی جو کرنا ہے کرو, ابھی تم کرو پھر میں کروں گا, ابھی تم کر لو نا, ابھی اختیار ہے دنیا کے اندر. جب مر کے پہنچو گے پھر وہ کرے گا. اگر تم نے اچھا کیا تو وہ اچھا کرے گا, جو یہاں تم نے برا کیا تو پھر حساب کتاب شروع. پھر تو فرمایا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں اور بات ختم کی طرف لے کر جاتا ہوں. فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اللہ مجھے فکر ہے. یہاں پر ابھی کھڑے ہو کے کوئی کسی کو گالی بک دے, بےعزتی ہو جائے گی نا, بےعزتی ہو جائے گی. کتنے بندے یہ ہوں گے, 200 400 500 بندے, 1000 بندہ ہوگا, بس یہی کچھ. وہ بندہ سر چھپاتا پھرے گا, شرمندہ ہو. وہ 1000 لوگوں میں ہمیں عزت کی اتنی پرواہ ہے, جب حضرت آدم کا آخری انسان سارے اکٹھے ہوں گے اور اللہ نے وہاں پر اگر بلا کے جو ہے وہ نامہ اعمال کھول دیا اور کہا کہ یہ زانی تھا, تو بتاؤ جب کھربوں لوگ ہوں گے. اور ایک بات اور کہہ دوں,
سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات کہہ دوں، وہ لوگوں جب کھربوں لوگ ہوں گے اور ان کھربوں میں ایک حیا والے محمد مصطفیٰ بھی ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ وہ کتنے حیا والے رسول ہیں، وہ کتنے شرم والے رسول ہیں، کتنے پاکیزہ رسول ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ بتاؤ اگر یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی زانی ہے، ہمارے نبی کو شرمندگی نہیں ہوگی ہے؟ اور انبیاء کے سامنے شرمندگی، میرے باپ کی عزت پہ حرف نہ آئے، وہ باپ سے درجہ بڑھ کر سرکار دو عالم کی عزت ہے۔ یہ شعور پیدا نہیں ہوتا، یہ احساس پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ مرنا بھول گئے ہو کیا؟ مرنا بھول گئے ہو کیا؟ قبر بھول گئے ہو کیا؟ اللہ بھول گئے ہو؟ اب یہ جرتیں کرتے ہو کہ سراسر تم جو ہے وہ لوگوں کے حق مار دیتے ہو، 100 روپے کی خاطر 10 روپے کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہو، اور ایک صرف ذات اور انا کی خاطر تم جو دوسروں کو روندتے چلے جاتے ہو۔ تو کوئی بات نہیں، اللہ نے جہاں ثواب رکھا ہے تو وہاں ساتھ میں ڈنڈا بھی اتارا ہے، کوڑا بھی رکھا ہے، حساب کتاب برابر چلے گا۔ اگر یہاں کوئی بچ بھی گیا تو ایک اس نے قیامت رکھی ہے جہاں عدل ہوگا، جہاں انصاف ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ پاک جب قیامت کا دن آئے تو جو عزت والے لوگ ہیں وہ ابھی سے فکر کرتے ہیں، اللہ مجھے قیامت والے دن نہ لوگوں کے سامنے اور نہ پیغمبروں کے سامنے کسی کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ ہے وہ احساس، یہ ہے وہ حیا۔ پھر فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، لوگوں تمہارا مال ادھر پڑا رہ جائے گا، اولاد چھوڑ جاؤ گے، کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ جو نفع دے گا تو صرف ایک چیز ہوگی، فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اب یہ بات سنو، پہلا نقطہ بھی سنیں اور میری آخری بات بھی سنیں۔ میں نے کیا کہا تھا جہاں سے تقریر شروع کی؟ بات ساری کس کی ہے؟ دل کی ہے نا؟ بات ساری کس کی ہے؟ دل کی ہے۔ تو رب فرما رہا ہے کہ اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، وقت آنے والا ہے نہ تمہیں مال نفع دے، نہ اولاد نفع دے، نہ جائیداد نفع دے، نہ تمہیں کوئی یہاں کی زمین نفع دے، نہ کوئی عہدہ نفع دے، نہ کوئی علم نفع دے، کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ اگر نفع دے گا تو صرف ایک ادا، ایک عمل اور ایک چیز نفع دے گی، اور وہ چیز کیا ہے؟ غور سے سن لو، فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو بندہ اس دنیا میں آ کر اپنے دل کو، پھر دل کی طرف دیکھو، فرمایا بقلب سلیم، جو بندہ اپنے دل کو ویسا لے کر آ گیا، سبحان اللہ، اپنے دل کو ویسا لے کر آ گیا جیسے اللہ نے بنایا تھا۔ یہ قرآن کہہ رہا کہ اس دل کو جیسے اللہ نے بنایا تھا، جو بندہ ویسے یہ دل لے کر آ گیا بس وہ بخشا گیا۔ لوگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب رب نے دل بنایا تھا کیا اس میں حسد پیدا کیا تھا؟ کیا اس میں کینہ پیدا کیا تھا؟ کیا اس میں بغض پیدا کیا تھا؟ کیا اس میں زنا کا جو اندھیرا ہے وہ پیدا کیا تھا؟ کیا شراب فحاشی پیدا کی تھی؟ کیا وہ جو بدی اور شیطان کے رستے ہیں اس دل میں اس نے پیدا کیے تھے؟ نہیں، وہ خود جس طرح نور ہے، جس طرح روشن ہے، جس طرح چمکتا ہوا شیشہ ہے، اس نے میرے دل کو بھی ایسے چمکدار شیشہ بنایا ہے، پاک بنایا ہے، صاف بنایا ہے۔ تو جو بندہ ہر بدنیتی، پلیدی، گناہ اور بدی سے اپنے دل کو پاک اور صاف لے کر گیا، دل چیک کیا جائے گا، جس کا دل روشن اسی کے لیے بخشش کا پروانہ، اسی کے لیے بخشش ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے فرمایا یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فرمایا ہدن للمتقین۔ لیکن اس کے باوجود یہ قرآن بھی فائدہ دیتا ہے تو صرف اس بندے کو جس کا دل پاک ہوتا ہے۔ ناپاک شخص کو یہ قرآن فائدہ نہیں دیتا، نہ اس سے اگلا گھنٹہ تقریر کر لو، نہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، نہ رقت پیدا ہوگی، نہ کوئی ایمان پیدا ہوگا، نہ اسے کوئی لذت آئے گی، نہ آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ یہ قرآن کا پہلا وعدہ ہے، کہا مجھ میں کوئی شک نہیں، مجھ میں کوئی کمی نہیں، مجھ میں کسی قسم کی گنجائش نہیں شک کی، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کئیوں کو ایسے پکڑ کے رستے پہ لگا دیتا ہے اور کئیوں کو یہ قرآن گمراہ کر دیتا ہے،
متقیوں کو، لیکن یا اللہ پاک یہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ اکبر، فرمایا یہ گمراہ صرف اسے کرتا ہے جس کا دل پلید ہوتا ہے، جس کا دل پلید ہو، سخت ہو، جسے اللہ کی پرواہ نہ ہو، عبادت نہ ہو، نماز۔ اچھا ایسا بندہ چون چون کرتا ہے پھر، جس کے دل کے اندر پلیدی ہو نا، سختی ہو، جہاں بیٹھے گا کڑ کڑ لگا کے رکھے گا، اس پہ بات اس پہ بات۔ وہ خدا کے بندے تجھے اتنی فرصت مل گئی، تیری بخشش ہو گئی، تیری مغفرت ہو گئی کہ تو لوگوں پہ اعتراض کر رہا ہے، نکتہ چینیاں کر رہا ہے، ادھر کی ادھر کی بات۔ فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زبان پہ یذکرون اللہ قیاما، وہ کھڑے ہوں تو اللہ یاد ہوتا ہے، وہ قعودا بیٹھے ہوں تو اللہ یاد ہوتا ہے، وعلی جنوبہم لیٹے ہوں تو ان کو اللہ یاد ہوتا ہے۔ اپنے ذہنوں کو موڑو، دلوں کا رخ پھیرو، اپنے آخرت کی فکر کرو، پرواہ کرو، اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو۔ دوسروں کو جتنی باتوں سے تکلیف دے کر جاؤ گے، سب سے زیادہ قبر میں اندھیرا یہی چیز لاتی ہے، باتوں سے اذیت دے کر جاؤ گے، جس کا حق جتنا مار کر جاؤ گے، اگر باتوں سے تکلیف دے گئے ہو قبر میں اتنا زیادہ اندھیرا ہے۔ جو اپنی باتوں سے کسی کو خوش کر گئے ہو نا تو یہ دعا بن جاتی ہے، ھدی للمتقین وما یضل بہ الا الفاسقین۔ دل پاک ہو تو قرآن جیسا مقدس کلام تب فائدہ دیتا ہے، ورنہ یہ زمین اچھی ہے، آپ نے دانا بویا تو گندم ہوگی۔ جو اگر زمین ہوتی تھور سیم والی، بنجر گندی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ جو کچھ کرتے پھرے اندر سے گند اگتا، جڑی بوٹیاں یا کچھ اگتا ہی نہیں۔ یہی حل اس دل کا ہے، یہی معاملہ۔ دل پاک ہوا، قرآن پڑھا گیا تو جب نور نور سے ملا، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ جب نور نور سے ملا، یہ بھی نور ہے، یقین ہے نا؟ یہ نور ہے، یہ نور ہے۔ اور اگر کسی دل میں ادھر بھی نور ہوا، ادھر بھی نور ہوا تو جب نور نور سے ملا تو اس جگہ پر روشنی بڑھ جائے گی۔ یہ کمرہ ہے، ایک بلب لگا ہے کمرے میں، دوسرا لگاؤ تو روشنی بڑھ گئی۔ جو اگر یہ تو نور ہے، ادھر نور نہ ہوا، لاکھ قرآن پڑھتے پھرو فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آخری بات کر کے بات ختم، جب اس وجود سے وہ پھونک نکلی، بات کی تھی نا درمیان میں کہ اصل انسان یہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، ہاتھ کان ناک آنکھیں کھوپڑی، میں اس کو سنوار رہا ہوں، کبھی بال تو کبھی کنگھی تو کبھی لباس بناؤ، لیکن تم اصل انسان وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اندر کا انسان ہے وہ اللہ کی پھونک ہے۔ جب اللہ کی پھونک ہے تو جس طرح اللہ نظر نہیں آ رہا، اندر کا انسان بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن جس طرح اللہ حقیقت ہے، اصل انسان کی حقیقت بھی وہی ہے۔ اپنے اندر کو سوچو، سنوارو، سنبھالو۔ اسی لیے یہ تو خاک کا پتلا ہے، اسی لیے جب اس خاک سے اصل انسان نکلتا ہے تو پکڑ کے اس خاک کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس اصل انسان کی وجہ سے ادھر روشنی پیدا کر گیا تو پھر یہ مٹی مل کر اس مٹی کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ اور اگر اللہ کے ذکر سے اپنے وجود کو تر و تازہ نہ کر سکے تو جس طرح یہ بکھر جاتی ہے، یہ انسان بھی ہڈیاں خستہ حال بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں کی ہیں ایک بھی قرآن سے باہر نہیں ہے، ایک بھی قرآن سے باہر نہیں ہے۔ صرف شرط اتنا ہے، اللہ دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بہانے بنتے ہیں، کوئی اللہ کی بات چل نکلتی ہے، کوئی ذہن مڑ جاتا ہے، کچھ اسے اڑا دیتے ہیں، کچھ پکڑ لیتے ہیں۔ جو پکڑ لیتے ہیں وہی بچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں پکڑنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ وہ قبر میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، عہد نامہ رکھنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟
بھئی عہد نامے کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک سے ایک بہانہ بنانا کہ اللہ پاک کلمہ پڑھتا تھا، چلو عمل میں کوئی کمی ہے تو یہ لکھ کے آ رہا ہوں ایک بہانہ بخشش کا بنا کے، یہی ایک علامت۔ وہ کہتے ہیں نا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے تو جھنڈا کس کا ہے؟ اپنے کا ہے، دوسرے کا ہے، یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ نشانی ہوتی ہے۔ بندہ بہانہ بنا کے جاتا ہے کہ اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، کوئی رسول لکھا ہوا ہے، کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ آثار جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ بندہ کوئی خیر کا تھا، بندہ ٹھیک تھا۔ وہ بھئی نیکی میں اگر کمی ہو یہ بتاؤ، یہ جو مجھ سے کوئی عہد نامے کا سوال پوچھ رہا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کیا خیال ہے تم اتنے کامل ہو چکے ہو کہ اب تمہیں عہد نامے کی ضرورت نہیں؟ کیا اتنے آپ مکمل ہو چکے ہیں کہ آپ کو کسی کلمے کی ضرورت نہیں؟ وہ بھائی جب وہاں جا رہے کہتے ہیں جب بندہ امتحان گاہ میں جاتا ہے نا تو ہر قسم کا پین، پنسل، ربڑ، شارپنر، پورے ہتھیار اوزار لے کر جاتا ہے، پوری تیاری کر کے کہ اللہ کہیں سے پتہ نہیں کہیں سے امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ آپ کی امتحان گاہ ہے، عبادت بھی کرو، نیکی بھی کرو، کوئی کمی رہ جائے، کوئی اگر بخشش کا سامان ہے، ایصال ثواب ہے، کل مزے کی بات ہی ہے، مزے کی بات۔ اس قرآن ابھی یہ ختم پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے نا۔ ایسے بھی یار لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن پڑھو تو شرک ہو گیا۔ وہ قرآن اللہ کا کلام، وہ بھی اللہ کی بات ہم ذکر کریں شرک ہو گیا؟ بات تو عقل میں نہیں آتی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی جادو پڑھوں گا یا جو بھی قاری صاحب تلاوت کریں گے وہ منتر پڑھیں گے، گالیاں بکیں گے۔ ہاں کوئی شیطان کی بات کرو تو شرک سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی کلام ہے۔ ایسے پتنی اٹھ کے لوگ وہ بھائی یہ مسلمانی نہیں ہے، اللہ کا نام لو، اپنے رب کو تلاش کرو۔ مسلمانی میں نے بتایا اور چیز ہے، یہ کوئی شرک نہیں، بدعت نہیں، جو اللہ کی چیز ہے وہ عین اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ، یہ کلام اللہ کا ہے، کوئی شرک نہیں بنتا۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ہیں جن کو انگریز پٹی پڑھا گئے، جن کا حقیقت اور روحانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عہد نامہ وہ اب اس کے اوپر چل پڑے ہو، بھائی نمازیں اتنی پوری کر لی ہے کہ آپ کو اس کے ہوش آ گیا ہے۔ جہاں سے جو بھی آپ کو سامان ملتا ہے اہتمام کریں۔ باقی میں بیٹھا ہوں، کسی کو کوئی سوال پوچھ رہا ہو، دلیل مانگنی ہو، دلیل کا جواب دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ دین اللہ کا نام، دین رسول اللہ کا نام، جو بھی ان چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ثواب مطلب کوئی دلیل پوچھنی ہو تو بھی بیٹھے ہوئے آ جائیے گا پروگرام کے بعد۔ اب وقت چونکہ آگے ہوا چاہتا ہے میں اس پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں حقیقت کی طرف غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔